خیبر پختونخوا جیسے تاریخی طور پر صوبہ سرحد، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور اس طرح دیگر ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، پاکستان کے 5 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو ملک کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے۔ جغرافیائی طور پر یہ وہ خطہ ہے جو جنوبی ایشیا کو وسطی ایشیا سے ملاتا ہے۔ یہ خطہ پہلے سلطنتوں میں وسطی ایشیا سے ہندوستان میں داخلے کا واحد راستہ بھی تھا۔ افغان، فارسی، مغل اور دیگر بیرون ملک حملہ آوروں کو جب بھی برصغیر پر قبضہ کرنا تھا تو وہ اس خطے سے برصغیر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ معروف درہ خیبر آج بھی پاکستان اور دیگر وسطی ایشیا کے ممالک کا واحد تجارتی راستہ مانا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خطہ مختلف سلطنتوں کا حصہ بنتا رہا ہے۔ خطے پر مختلف گروہوں نے حملہ کیے۔ ان حملہ آوروں میں ہخامنشی، فارسی، خلجی، الجی، یونانی، سکاہی، کشانی، چینی، عرب، ترک، مغل، منگول وغیرہ شامل ہیں۔ جب آریہ لوگ ہندوستان میں داخل ہوئے 1500 سے 2000 قبل مسیح کے درمیان، اس خطے پر آریہ لوگوں کے ہند ایرانی شاخ کی پشتون قوم نے خطے کا کمان سنبھال لیا اور پورے ہندوستان میں آباد دیگر لوگوں کو آریہ نے جنوب کی دھکیل دیا۔ خیبر پختونخوا کے خطے کا ذکر ہندو مقدس کتاب مہابھارت میں بھی ہے۔ مہابھارت میں خطے کا وہ وقت بیان کیا گیا ہے جس میں یہاں پر قندھار سلطنت قائم تھی۔ مہابھارت کے مطابق یہ خطہ بھارت ورش کا حصہ تھا جو ہندوستان مذہبی شخصیت بھارت کا ملک تھا۔ خیبر پختونخوا کی جدید تاریخ میں یہاں پر درانیوں، سکھوں اور مغلوں کا راج رہا ہے۔ برطانوی ہند سے پہلے یہ مغل سلطنت کے صوبہ کابل کا حصہ تھا۔ پھر برطانوی دور میں اسے صوبہ پنجاب میں کچھ عرصے کے لیے ضم کیا گیا۔ پھر انگریزوں نے اسے نئے صوبے کا درجہ دیا اور اس کا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ رکھا گیا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد اکثر اس خطے کا یہی نام رہا ہے۔ جس وقت پاکستان میں 2 صوبے تھے، یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، اس وقت یہ صوبہ مغربی پاکستان میں ضم کیا گیا۔ بعد میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا اور مغربی پاکستان کو صوبے میں تقسیم کیا گیا تو اس صوبے کو پھر ایک الگ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی قدیم تاریخ، جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ خطہ صوبہ خیبر پختونخوا میں قدیم زمانے سے کئی حملہ آور گروہ آتے رہے، جن میں فارسی، یونانی، کشان، ہنز، عرب، ترک، منگول، مغل، سکھ اور برطانیہ شامل ہیں۔ 1500 اور 2000 قبل از مسیح کے درمیان آریائی قوم ایک ایرانی شاخ بنی جس کی نمائندگی پشتون کر رہے تھے۔ انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ صدی عیسوی کے اول میں اسلام کی آمد سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا پر بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ پہلے حکمران ترک تھے اور انہوں نے اس خطے پر 870 صدی عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد کے حکمرانوں کا شاید ہمسایہ کشمیر اور پنجاب کے حکمرانوں سے رابطہ تھے، جیسے کہ آثار و تاریخ مثلاً سکوں اور دوسری بنائی ہوئی چیزیں ان کی کثیر ثقافتی کا ثبوت دیتی ہیں۔ ان آخری حکمرانوں کو اپنے برہنہ قبیلوں نے آخرکار ختم کر دیا، جن کی کمان محمود غزنوی کر رہے تھے۔ محمود غزنوی کے دور حکومت میں پشتون قبیلہ دلزاق وادی پشاور میں آباد ہو چکا تھا۔ دلزاقوں نے خیبر کے نام سے ایک قلعہ بنوایا جو باہر کے دور حکومت میں یوسف زئی کے ہاتھوں ہے بے دخل ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں اسلام کی آمد، بدھ مت اور شمع پرستی اس وقت تک بڑی مذہب رہی جب تک مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ پشتون اور دوسرے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے کچھ روایات برقرار رکھے، جیسے کہ پشتونوں کی روایات پشتونوالی یا ضوابط وقار و عزت۔ صوبہ خیبر پختونخوا عظیم اسلامی مملکت یعنی غزنوید مملکت اور مملکت محمد غور کا حصہ بن رہا۔ اس زمانے میں باقی مائد مسلمان ممالک سے مسلمان تاجر، اساتذہ، سائنسدان، فوجی، شاعر، طبیب اور صوفی وغیرہ یہاں جوت در جوت آتے رہے۔ پشتون قبائل کے مغربی علاقوں میں تو اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے پشتون صحابی
قیس عبدالرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبی میں ملاقات کروائی۔ اسلام کی بنیاد سب سے پہلے برصغیر میں اس وقت رکھی گئی جب محمد بن قاسم سمندری راستے سے سندھ میں آئے اور راجہ داہر کو شکست دے کر چلے گئے۔ یوں صرف بنیاد سندھ سے رکھی گئی، لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم چلے گئے۔ اس کے بعد افغان، ترک، منگول اور عرب حکمران اور تاجر درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان آتے تھے، اور اس سرحدی صوبے موجودہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کے ذریعے پورے ہندوستان میں اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ خیبر پختونخوا آزادی کے بعد برطانیہ سے آزادی کے بعد 1947 کے استواب رائے میں صوبہ سرحد نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی، تاہم افغانستان کے 1949 کے لویا جرگہ نے ڈیورینڈ لائن کو غلط قرار دیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات ابھرے۔ 1950 میں افغانستان نے علیحدگی پسندی تحریک کی حمایت کی، لیکن اس تحریک کو قبائل میں پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ صدر ایوب خان کے پاکستانی صوبوں کے احاطے کے بعد صدر یحییٰ خان نے 1969 میں اس ایک اکائی منصوبے کو منسوخ کر دیا گیا اور سوات، دیر، چترال، کوہستان کو نئی سرحدات میں شامل کر دیا۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے تک پختونستان کا مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی دہائیوں تک تنازعات کا موجب بنا۔ حملے کے سبب 50 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، جو زیادہ تر صوبہ خیبر پختونخوا میں ہی قیام پذیر ہوئے۔ 2007 کے شمار کے مطابق قریباً 30 لاکھ ابھی بھی رہتے ہیں۔ افغانستان پر سوویت کے قبضے کے دوران 1980 کی دہائی میں صوبہ خیبر پختونخوا مجاہدین کا بہت بڑا مرکز تھا جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے۔